اچھا یہ ایکسپوز جو ہم کر رہے ہیں انہیں، ایک چیز مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں. اچھا خاص کر میری یہ جو ویڈیو ہے وہ شیعہ اثنا عشری باشعور لوگ، چاہے وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتے ہوں، خدا را آپ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. یہ لوگ آپ کو منکرین اولاد رسول بنا رہے ہیں. وہ مسلک، وہ لوگ جو اس مسلک سے اسی لیے وابستہ ہیں کہ ہم محبان اولاد رسول ہیں، آپ کو یہی لوگ، یہ کم علم لوگ، یہ جاہل لوگ اپنی طرف سے گھڑ کے چیزیں بغض اصحاب رسول میں آپ کو انکار دختران رسول کروا کر اولاد رسول کا منکر بنا رہے ہیں. بددیانتی کی انتہا میں نے آپ کو دکھا دی. نہج البلاغہ سید شریف رضی نے کمپائل کی، 2 ترجمے ہوئے اس کے اردو میں. ایک سید شریف رضی نے کیا، ایک ترجمہ کیا مفتی جعفر حسین نے اردو میں، اور دوسرا ترجمہ انڈیا سے ہوا اردو میں ذیشان حیدر جوادی کا. یہ دونوں ترجمے جو ہے وہ تراجم آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب مفتی جعفر حسین صاحب نے جو ترجمہ کیا، انہوں نے کیا کہا جب دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا بھی شرف حاصل ہے. اچھا اس میں یہاں پر انہوں نے اپنی حاشیہ آرائی کی اور اپنی ہی طرف سے ایک قصہ گھڑ دیا اور خود ہی منطق بنا دی. یہ قد نلتا من سہری کا مطلب یہی ہے کہ ایک طرح کی دامادی، یعنی حقیقی داماد نہیں تھے. اب یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اپنی طرف سے، یہ جو بات انہوں نے گھڑ کے کہی بغض اصحاب رسول میں. اچھا پھر ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی اپنی طرف سے نیچے حاشیہ آرائی کر دی اس پہ. یعنی وہ بھی کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں عربی عبارت کے، یہ ترجمہ تو انہوں نے صحیح کیا، لیکن نیچے حاشیہ آرائی جو ہے وہ اپنی طرف سے انہوں نے بھی گھڑ دی کہ جی وہ جو 2 بیٹیاں تھیں وہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، تو جس کی وجہ سے ان سے نکاح ہونے کی وجہ سے انہیں ایک طرح مطلب جو ہے وہ دامادی میں شامل کیا گیا. یعنی یہ بھی انکار کر رہے ہیں اور پھر وہ قصہ گھڑ دیا انہوں نے اپنی طرف سے. یہ بہرحال ایک اور انتہا کی بددیانتی میں آپ سے کہوں، کتاب فروع کافی جلد نمبر 1 اردو میں جو ترجمہ ہوا اس کا، ویسے تو اور بہت ساری علمی خیانتیں ہیں، ہم ابھی اس پہ نہیں جاتے، لیکن بہرحال اس کے صفحہ نمبر 342 پر حدیث نمبر 17 میں. اچھا یہاں کیا کہہ رہے ہیں مترجم صاحب جنہوں نے عربی سے الکافی کا جو عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے، جو فروع کافی جلد نمبر 1، کہتے ہیں فرمایا جب رقیہ پروردہ رسول کا انتقال ہوا تو رسول اللہ نے دعا کی. اب یہاں پر عربی عبارت میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. یہ عربی عبارت میں ہے رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عام کم سے کم فہم رکھنے والے شخص کو بھی پتا ہے بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی. آپ نے جب عربی میں دیکھا اس مترجم مبغض اور بد دیانت مترجم صاحب نے جب یہ دیکھا کہ رقیہ کے نام کے ساتھ بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا ہی عقیدہ جو ہے اس میں گھسڑ دیا. یعنی رقیہ بنت رسول اللہ کا ترجمہ کیا رقیہ پروردہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول کی لے پالک ربیبہ، رسول اللہ نے جس کو پالا، اپنی اولاد نہیں تھی رسول اللہ کی. خدا کا خوف کرو، اب تراجم تو کم سے کم صحیح کرو. مطلب یہ میرا اسپیشلی میسج ہے شیعہ اثنا عشری باشعور لوگوں کے لیے. خدا را اپنے یہ جو ممبروں پہ تم لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جو آپ کو منکرین اولاد رسول بنا رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آج تک شیعہ اثنا عشری کی کتب کے کتنے تراجم کیے انہوں نے.
4 کتابیں آپ کے مذہب کی بنیادی کتب ہیں، کتب اربع، الکافی، ملاحظ الفقہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام، ان کے تراجم پورے ہوئے. ایک شخص نے وسائل الشیعہ کا ترجمہ کیا، اس کے لیے مصیبت بن گئی تھی. باقی آپ کی جو کتب ہیں ان کے تراجمے نہیں کیے جاتے تاکہ اب تک حق نہ پہنچے. شیعہ اثنا عشری سے صرف میں اتنا کہتا ہوں، اپنی کتابیں پڑھیں. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، کسی ایک ضعیف سند کے ساتھ بھی جن کو یہ دلیل نہیں ملی کسی امام کا فرمان، تو بھی مناظرے کر رہے ہیں اس چیز پر. کتابیں لکھ ڈالی، 560 صفحات کی کتاب. پھر چیلنج، یہ صاحب جو ہے وہ البتول فی وحدت بنت رسول، ان صاحب نے چیلنج لکھا ہوا ہے. اب یہ طالب جوہری صاحب تو نہیں ہیں ابھی، جو ان کے بیٹے ہیں یا جو ان کے دیگر فالوورز ہیں، آئیں بات کریں. کمیل مہدوی صاحب، یہ انور نجفی صاحب جو آج کل ہیں، آصف رضا علوی ابھی زندہ ہیں، اظہر عباس حیدری ابھی زندہ ہیں، اور شہنشاہ نقوی صاحب ابھی زندہ ہیں. اور یہ شیعہ علماء کونسل، یہ جو مجلس وحدت المسلمین پریس کلب پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ کی ایک بیٹی مانتے ہیں. تو یہ جو باقی لوگ چلے گئے، ان کے یا تو جو پیروکار ہیں وہ بیٹھ جائیں. کہ یہ بات، یہ موضوع اس لیے اٹھایا میں نے کہ جس چیز کی دلیل میں ایک ضعیف سند کے ساتھ بھی روایت نہیں ہے، اس پر بھی ان لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی اور تم لوگوں نے عقیدہ بنا دیا. کیا عقیدہ بنایا؟ منکرین اولاد رسول بن گئے. اور یہ علمی خیانتیں آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال اچھا، اب آگے آپ سے اس طرح کی اور علمی خیانتیں. اچھا، ایک اور چیز. اچھا، کہتے ہیں کہ جی 2 بیٹیاں جو ہے وہ حالہ کی تھی، تو تیسری کا تو پھر بھی انکار بنتا نہیں ہے. اور حالہ کی بیٹی کہہ رہے ہو آپ زینب کو. خدا کا خوف کرو، زینب کا نکاح حالہ کے بیٹے سے ہوا ہے، بھائی بہن کا نکاح ہو گیا. کوئی جھوٹ تو ایسا بولو کم سے کم. اور نیچے لوگ واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 لگی ہوئی ہے. مطلب سننے والے بھی جاہل، سنانے والے بھی جاہل. دلیل مانگو. اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے، اگر واقعی اولاد رسول کے محب ہو، تو منکرین اولاد رسول تو نہ بنو. بغض اصحاب رسول میں منکرین اولاد رسول تو نہ بنو. یہ انکار کیوں کیا؟ یہ سامنے ہے، بغض اصحاب رسول ہے، سمپل، نتھنگ ایلس. بہرحال تو یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی شخص کوئی بات بتا رہا ہے تو اسے کہیں جیسے قرآن نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو ثبوت لاؤ. ایک اور چیز میں بددیانتی علمی خیانت میں آپ کو بتا دوں. یہ صاحب فرما رہے ہیں، میں آپ سے اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں اس کا. علماء خاصہ و عامہ کا خیال ہے کہ رقیہ اور ام کلثوم خدیجہ کی لڑکیاں ہیں دوسرے شوہر سے. حضرت نے ان کی پرورش کی تھی، آپ کی صلبی لڑکیاں نہ تھیں. ان بعض نے کہا ہے وہ حالہ خواہر خدیجہ کی لڑکیاں تھیں. حیات القلوب، یہ حوالہ حیات القلوب کا دے رہا ہے. اب حیات القلوب میں جا کے آپ دیکھ لیجئے لکھا ہوا کیا ہے. حیات القلوب میں چیپٹر ہے پورا. حیات القلوب بھی شیئر کر دیتا ہوں میں آپ سے. یہ حیات القلوب جلد نمبر 2، چیپٹر 52، باب حضرت کے ازواج اور حالات، صفحہ نمبر 881. سید مرتضی اور شیخ طوسی نے روایت کی ہے کہ جب حضرت کی جناب خدیجہ سے تزویج فرمائی وہ باکرہ تھیں، حضرت سے پہلے کسی دوسرے شخص کے عقد میں نہیں آئی تھی، لیکن قول اول زیادہ مشہور ہے. اچھا، اس کے بعد نیچے یہ لکھ رہے ہیں ان کے بعد قاسم ہوئے، اور بعض نے کہا کہ قاسم عبداللہ سے بڑے تھے، اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا. حضرت کی دوسری زوجہ سودا دختر زمہ تھی. اب یہ جو ہے وہ واضح الفاظ میں آپ کو حیات القلوب میں یہ بات مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ صاحب نے انہوں نے کہا جی حیات القلوب کا حوالہ بھی دے دیا انہوں نے، چیپٹر نمبر 52. یہ چیپٹر ہے، یہ بک ہے. یہ اسکین پیج میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اس کی اسکین پیج شیئر کر دیتا ہوں میں آپ سے. تو یہ صاحب جو ہے وہ یہ آپ کے پاس انشاءاللہ 881 کا اسکین پیج آ جائے گا.
اچھا یہ صاحب اس حد تک کس بیانی اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ ہم منکرین اولاد رسول بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ باقر مجلس نے شیخ طوسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو عقل کے معاملے میں، اور شیخ طوسی خود بھی جو ہے وہ المبسوط میں، اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں، المبسوط میں شیخ طوسی نے خود واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں۔ اب یہ المبسوط کا بھی اسکین پیج میں آپ سے صاف سامنے لکھ دیتا ہوں، جس میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ رقیہ اور ام کلثوم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ یہ المبسوط کا حوالہ۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا حوالہ کتاب الغیب الحجہ شیخ طوسی کی۔ اچھا یہ جو حوالہ اور ریفرنس جس سے دے رہے ہیں، یہی اختلاف کب ہوا؟ جتنے شیعہ اثنا عشری حضرات ہیں دھیان سے سنیں، غیبت کے آپ کے ہاں 2 کانسیپٹ ہیں، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ میں امام کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے ان کے سفیر ہوتے تھے جنہیں نواب اربعہ کہتے ہیں۔ ان میں ایک سفیر تھا حسین بن روم، تو ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، یہ میں آپ سے اسکین پیج شیئر کر دیتا ہوں اس کا۔ فقال له کم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقال 4، کہا کہ 4 بیٹیاں تھیں۔ کہا رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی تھی؟ کہا 4، اور ان میں سے افضل سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں۔ یہاں بھی 4 بیٹیاں۔ حسین بن روح جن کا واسطہ ڈائریکٹ غیبت صغریٰ میں امام سے تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب نہ آپ اپنے آخری امام کی بات مانو، نہ محمد رسول اللہ کی بات مانو، نہ اللہ کے قرآن کی بات مانو، نہ سیدنا علی کا فرمان مانو، نہ دیگر ائمہ کا مانو، نہ محدثین کا مانو، تو مانو غضنفر عباس نوسوی کو، مانو یہ آصف رضا علوی کو، مانو یہ عارف علوی سر پہ قرآن ہے میرا، مانو اس کو عبداللہ جروار کو، مانتے رہو ان کو، لگو ان کے پیچھے۔ ایک میں آپ کے سامنے، اچھا ایک اور بڑی بات، اس کتاب انہوں نے کیا لکھا ہے کہ 4 بیٹیوں کا عقیدہ بدعت ہے۔ یہ خدا کا خوف دیکھو یار، مطلب اندھی بالکل 100% اپوزٹ کہ 4 بیٹیوں کا عقیدہ بدعت ہے۔ یہ سارے بدعتی ہو گئے پھر آپ کے فتووں سے، تو اللہ کے رسول کا فرمان، قرآن میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک بیٹی کا رد، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے فرمان میں ایک بیٹی کا رد، دیگر ائمہ کے اس میں ایک بیٹی کا رد۔ خدا کا خوف کرو، بدعتی آپ ہو، منکرین ہو آپ لوگ۔ یہ بغض اصحاب رسول آپ کو منکرین اولاد رسول بنا رہا ہے۔ بہرحال یہ اس پہ ہم ایک تفصیل لمبی کر سکتے ہیں گفتگو کے، اور دیگر کیا ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک امپورٹنٹ چیز شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے الکافی کا ایک حوالہ، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ ذرا آپ کی اسکرین پر آ جائے گا، کہ امام نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل نہیں کرتا وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور جب وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے تو وہ اسے گمراہی کے دروازے میں داخل کر دیتے ہیں اور پھر وہ کچھ نہیں جانتا۔ یعنی علم دین حاصل کرو، کم سے کم اپنی کتب پڑھو۔ اچھا اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ علمی خیانت کے باوجود بھی یہ لوگ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی تھی۔ دیکھیں وہ تمام حضرات، وہ لوگ جو باشعور شیعہ اثنا عشری لوگ ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر کوئی شخص اولاد رسول کا محب بنانے کے چکر میں آپ کو
مطلب دھوکہ دہی کرے آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کو وہ مذہب سکھا رہے ہیں جس مذہب میں محبت اولاد رسول ہے، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ اس بات پر بحث کر رہے ہیں جس میں آپ منکرین اولاد رسول بن رہے ہیں۔ تو خدا را دیکھ لیجئے اس کو، اس روش کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے سامنے چیزیں واضح ہو جائیں۔ اچھا بہرحال میں آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں اس چیز کو مختصر کریں۔ ایک آخری میسج اس مختصر کرنے کے بعد، یہ ایک آخری میسج میں ان تمام لوگوں کو دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اپنے علماء کو، دیگر جو عزیز و اقارب آپ کے قریب ہیں، احباب ہیں، ان سے یہ سوال پوچھنا بھی آپ کا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حقیقی کون کون ہیں۔ ایسا نہ ہو آپ روز محشر منکرین اولاد رسول میں شامل ہو جائیں۔ تو پھر بھی میں دعوت دیتا ہوں جتنے لوگ ہیں، جس کی میں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں، اور یا پھر جن کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط ایک ہی بیٹی تھی، تو میں ان سے ایک بار پھر کہوں گا کہ کوئی ایسا آپ اپنی طرف سے کوئی ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ڈیزائن کریں، اس پہ مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا منکر کون سا مکتب اور مسلک اور منہج ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سا گروہ ہے جو اولاد رسول کا منکر بن رہا ہے۔ یہ ایک آخری میرا میسج ان لوگوں کے لیے تھا۔ بہرحال اب ہم دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ سے اور بھی شیئر کر دیتا ہوں، اور کتابوں کے نام بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اور ان کے جو اسکین پیجز ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا قرآن میں، جیسے ایک صاحب نے کہا کہ جی اگر اللہ کے قرآن میں ہو یا پھر رسول اللہ کے فرمان میں ہو، ہم دونوں سے ثابت کریں گے کہ اللہ کے رسول کی ایک بیٹی ہرگز نہیں تھی، تو میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اب کیا کہہ سکتے ہیں، بہرحال لیکن آپ اپنی عاقبت خراب نہ کریں، جاہل نہ بنیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، خود کوشش کریں، تحقیق کریں، اور پھر آگے سوچیں کہ آپ کو کس کی بات صحیح لگتی ہے اور کس کی بات ماننی ہے۔ اندھی تقلید اگر آپ کریں گے تو آپ کس نہج پر پہنچ جائیں گے وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وہی میں نے آپ کو ابھی الکافی سے بتایا کہ جو لوگ علم دین حاصل نہیں کرتے وہ دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، مفہوم اس کا یہی ہے، اور پھر وہ انہیں گمراہی کے دروازے تک لے جاتے ہیں اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا انہیں۔ بہرحال ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں واضح کر دیں، موٹی موٹی سی چیزیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کے جو دعوے دار ہیں ان لوگوں نے کچھ جو ہے وہ اپنے دلائل بھی پیش کیے تھے۔ میں اگر اس میں لمبی بحث میں جاؤں تو یوں سمجھیے کہ ہر ایک دلیل کا بڑا مفصل رد ہو سکتا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ وہ لوگ کسی ایسی جگہ پر، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں اپنی گزارشات رکھنے کا موقع دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی یا چار، اور امید ہے، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی شیعہ اثنا عشری اب، کیونکہ اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، پہلے یہ بیوقوف بناتے رہے لوگوں کو، اپنی امت کو گمراہی کے دروازوں تک لے گئے یہ لوگ، اور اب جن کے عقائد بن چکے ہیں، اب روش نہیں ہے، یہ اختلافی معاملات ہیں، یہ امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے۔ آپ جس پہ مناظرے کر چکے ہیں، جس پہ کتب لکھ ڈالی آپ نے، آپ کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر آپ اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے تو آپ اپنی اساس کھو بیٹھیں گے، مطلب آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی ریپوٹیشن، آپ کا جو نظریہ ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ تو میری خواہش یہی ہے کہ جو لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، انہی لوگوں کو، جیسے انور نجفی ہیں، کمیل مہدوی ہیں اور علی رضا ہیں، ان لوگوں کو آپ بٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کے پوڈ کاسٹ میں، خاص کر اویس ربانی ہیں اور اس طرح کے دیگر لوگ ہیں،
میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ اس مسئلے پر بنات رسول پہ دعوت دے کر دیکھیں انہی لوگوں کو۔ شہنشاہ نقوی صاحب کہتے ہیں وہ دلائل اتنے قوی ہیں ہی نہیں کہ وہ پیروں پہ بھی کھڑے ہو سکے، چار بیٹیوں کے دلائل۔ تو اویس ربانی صاحب یا دیگر حضرات یہ جو بھی ہیں، نادر علی، جتنے بھی لوگ ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے ایک دفعہ کسی ایسے شخص کو جو شیعہ اثنا عشری کا معتبر شخص ہو اور جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط ایک ہی بیٹی تھی، عبداللہ جروار ہیں جیسے، اور بہت سارے لوگ ہیں، عقیل غروی ہیں، آصف رضا علوی ہیں، تو ان سب لوگوں میں سے کسی کو تو سامنے لائیں۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اب یہ لوگ خود بھی، کیونکہ کتب موجود ہیں اب انٹرنیٹ پہ، پہلے دسترس میں نہیں تھی لوگوں کے، اب آن لائن اویلیبل ہے، تو اب ان میں جرت نہیں ہے کہ یہ سامنے بیٹھ سکے۔ وہ شہباز اصفہانی کتنی دفعہ اپروچ کروایا کہ بھئی آؤ، آپ نے پہلے کلیم کیا تھا، یا تو اسٹریٹ فارورڈ بولے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 2 کا نکاح جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، مانو یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ماننے کی جرت نہیں ہے تو پھر آؤ سامنے بیٹھو۔ تو یہ زرق نقوی، شہباز اصفہانی، یہ جتنے لوگ ہیں، میری ان کو ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ کسی اچھے پلیٹ فارم پہ بیٹھیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں موضوع پہ۔ بہرحال دلائل جو باقی لوگ ہیں، عوام الناس ہے، ان کے لیے میں کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی ہونے کی جو دلیل ہے وہ قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، واضح 2 ٹوک الفاظ ہے، کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا دیجئے، بنات جو ہے وہ بنت کی جمع ہے۔ عربی میں جو جیسے ہمارے اردو میں 2 جو وہ ہوتے ہیں سنگولر اور پلیورل، واحد اور جمع، عربک میں واحد تثنیہ جمع۔ اب یہ ہے کہ یہ جو بنات ہے یہ 2 سے زائد پہ ہی بولا جاتا ہے۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اب اس پہ وہ ایک لمبی بحث کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، بہت ساری آگے پیچھے کی دلیلیں دیتے ہیں۔ میں ہر اس دلیل کو ریبٹل کرنے کے لیے حاضر ہوں، ہر اس دلیل کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، کوئی ہمت کرے سامنے آ جائے، ورنہ عام فہم کے لیے، عام لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ قرآن کی دلیل ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ کیا کریں، یہ آئے حجاب جو ہے وہ بیویوں اور بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں واضح طور پہ، آیت نمبر 59 سورہ احزاب کی۔ اچھا، یہ دلیل پہلی ہوگی۔ اس پہ جو اعتراضات ہیں ان کو میں پھر دعوت دیتا ہوں کہ ایک دفعہ آ جائیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، دوسری دلیل میں آپ سے دیتا ہوں کہ شیعہ اثنا عشری کی 4 معتبر کتب ہیں، الکافی، مناظر الفقہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام۔ چاروں کتب میں ایک بیٹی کا رد موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو الکافی سے ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اچھا جی، اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ امامہ بنت ابی العاص بن ربی و امہا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی روایات میں آپ کو واضح الفاظ میں ملے گا، اسناد میں زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واضح الفاظ میں لکھا ہوا۔ یہ الکافی کی میں آپ کے سامنے اسکیل پیج بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہاں سے ایک بات مزے کی دیکھ لیجئے، یہاں زینب کا نکاح جو ہوا ہے وہ واضح الفاظ میں مینشن ہے کہ ابی العاص بن ربی سے ہوا ہے، یعنی جو حضرت خدیجہ کی بہن حالہ تھی ان کے بیٹے سے۔ اب یہ کہتے ہیں زینب حالہ کی بیٹی تھی، حالہ کے بیٹے سے نکاح ہوا ہے اس کا۔ کتنی بے تکی اور بے ڈھنگی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ حالہ کی بیٹیاں تھیں، حالہ کے بیٹے سے نکاح ہوا ہے، بات تو کچھ اور کرتے۔ بہرحال اس کے بعد آپ کو یہی دلیل جو ہے وہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں ایک اور روایت ہے، رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہم نے آپ سے شیئر کر چکے۔ جو صفحہ یہاں میں نے آپ سے بددیانتی بھی ایک شو کی تھی ان کی،
تو اس میں بھی وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ بنت رسول اللہ ہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر من لا يدر الفقی میں وہاں بھی امامہ بنت ابی العاص جن کی ماں زینب بنت رسول اللہ تھی، یہ من لا يدر الفقی جلد نمبر 4، تالیف شیخ صدوق، پبلشر ہیں القصہ، پیج نمبر 166، اور یہ میں آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں۔ والیوم نمبر 4 جلد نمبر 4، پیج نمبر 166۔ بہرحال مختصر یہی ہے، میں یہی کہوں گا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی تھی۔ یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی عمر سے ہوں، ایک دفعہ پھر ان سے کہوں گا، اویس ربانی یا دیگر لوگ یہ جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، انہوں نے انور نجفی کو بھی جو ہے وہ بلایا تھا، اور بھی دیگر لوگوں کو بلاتے ہیں یہ لوگ، تو میں ان سب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ ان لوگوں کو سامنے بٹھا دیجئے، بہت مہذب انداز میں بات کی جائے، کیونکہ یہ اولاد رسول کا معاملہ ہے۔ ایک فریق منکر اولاد رسول ہے اور ایک فریق دفاع کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی بھی، آپ لوگ اپنے پلیٹ فارم پہ، شہباز اسفانی، زرق نقوی، یہ جتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے پہلے اس چیز کا دعویٰ کیا، اب انہوں نے کیا کیا، کیونکہ اب انٹرنیٹ کا دور ہے، چیزیں کتب اویلیبل ہیں، لوگ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، تو اب شہنشاہ نقوی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے اس دن کہ جی وہ اتنے کمزور دلائل ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ ہی نہیں کھڑے ہو سکتے، تو محترم میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر آن لائن پلیٹ فارم پہ گفتگو کا موقع دے دیجئے، تاکہ وہ آن ریکارڈ رہیں چیزیں، اور پھر ہم آئندہ اپنی آنے والی نسلوں تک بھی یہ میسج پہنچائے کہ منکرین اولاد رسول کون تھے، اور بغض اصحاب رسول میں اس حد تک گمراہی ہوئی کہ جس عقیدے کی ایک ضعیف سند کے ساتھ بھی کوئی دلیل نہیں ہے، روایت نہیں ہے، ضعیف سند سے بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھی، اس پہ آپ نے مناظرے کیے، ہٹ دھرمی کی انتہا سوچے، 560 صفحات کی کتب، جامعہ المنتظر سے لاہور سے جو کتاب چھپی، تو جامعہ المنتظر لاہور والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی اپنے عقیدہ کا دفاع کرنے کے لیے یا تو فرنٹ پہ لے کر آئیں یا توبہ کریں ان ساری چیزوں سے، اعلان اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہیں ڈریں کہ ہماری شان میں گستاخی ہو جائے گی، اللہ سے ڈریں اور واضح کہیں، بتائیں لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، بتائیں لوگوں کو، کیونکہ یہ عقیدہ ایسا ہے جس سے آپ کا دجل، آپ کا جھوٹ، لوگوں کو دھوکہ دہی، آپ کا بغض اصحاب رسول ہونا، اللہ کے رسول کے اولاد کا منکر ہونا، اور آپ کا پورا مذہب باطل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ سامنے تو آئے کوئی شخص، بات تو کرے۔ آصف رضالوی نے بڑی لاجکس جو ہے وہ دی ہوئی ہیں کہ اتنی تعداد تھی، اتنے سال تھے، اتنے باقی سال بچے، جمع تفریق، تو ایک دفعہ بیٹھ جائیں نا سامنے، بیٹھ جائیں سامنے، ایک دفعہ کسی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ جائیں، فیس ٹو فیس۔ آج اگر انتشار کا ڈر ہے آپ کو تو فیس ٹو فیس نہ بیٹھیں، کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں دنیا کے، ہمت تو کریں، انکار اولاد رسول تو کر رہے، ہمت تو کریں، یا تو توبہ کریں اس عقیدے سے، کوئی اختلافی معاملہ نہیں ہے یہ، کہیں بھی اختلافی معاملہ نہیں ہے یہ، صرف بغض اصحاب رسول ہے۔ بہرحال تو میں آسان اس کو کٹ دی اسٹوری شارٹ یہ آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ شیعہ اثنا عشری میں 4 بنیادی کتب ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کے رد میں جو دلیل ہے وہ قرآن میں خود موجود ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہو کہ وہ یہ جو آئے حجاب ہے، یہ احکامات ان کے لیے ہے۔ اب آپ یہ واضح دیکھ لیجئے کہ قرآن کی صریح آیت کے بعد بنت نہیں ہے، بنات ہے، اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اب اس پہ جو دلائل آپ جو اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں، کوئی ہمت کرے سامنے آ جائے، ورنہ یہ قرآن کی آیت واضح ہے،
یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہو اور مومنوں کی عورتوں سے کہو. قرآن سے پہلی دلیل. دوسری 4 کتابیں آپ کی معتبر، الکافی، مناظر الفقہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام، چاروں میں سے جو ہے وہ میں نے آپ کو دلائل دینے ہیں. اچھا، الکافی میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا مسئلہ، الکافی میں بھی 2-4 جگہوں پہ آپ یہ ایک بیٹی کے رد میں مل جائے گی. زینب بنت رسول اللہ لکھا ہوا، رقیہ بنت رسول اللہ لکھا ہوا، جیسے الکافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241 حدیث نمبر 18. یہ جو اس کی عربک جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کا، وہ میں اسکین آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ رقیہ کے ساتھ بھی بنت رسول اللہ، لیکن مترجم نے جو جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا انہوں نے کیا کیا؟ رقیہ پروردہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب انہوں نے اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے رقیہ کو پروردہ رسول. پھر دوسرا حوالہ آپ کو یہ فروع کافی، یہ آپ کو ایک اور حوالہ زینب کے نام کے ساتھ بھی آپ کو کیا نظر آئے گا؟ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح آپ کو اور بہت سارے جو ہے وہ حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں. اچھا، زینب بنت رسول اللہ کے ساتھ جو آگے ان کے لیے ڈیٹیلز بھی لکھی ہیں، وہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو العاص بن ربیع. اور وہ ابو العاص کون تھا؟ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کا بیٹا تھا، جس کے لیے کہتے ہیں کہ حالہ کی بیٹی تھی زینب. زینب کا نکاح حالہ کے بیٹے سے ہوا ہے. مطلب گمراہی کی انتہا دیکھیں انتہا گمراہی کی ان لوگوں. اب یہ بات آپ اپنے سامنے اس چیز کو نوٹ کر لیجئے کہ شیعہ اثنا عشری کی تمام معتبر کتب، الکافی، مناظر الفقہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام، بحار الانوار جو حدیث کی کتاب ہے یہاں 110 جلدوں میں لکھی گئی. وہ الگ بات ہے کہ علمی خیانت انہوں نے کی کہ 110 جلدوں کی کتاب کا جب اردو میں ترجمہ کیا تو اس کو 12 جلدوں میں سمیٹ کے رکھ دیا. 110 جلدوں کو 12 جلدوں میں آپ نے سمیٹ دیا. 12 توجیہات جو بھی پیش کریں. اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں، اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ آصف رضا علوی ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کے لیے بضد ہیں کہ اللہ کے رسول کی ایک بیٹی تھی، تو ان کو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ہمت کریں بات کرنے کے لیے کسی پلیٹ فارم پہ آئیں، تاکہ لوگوں کے سامنے، اس نسل کے سامنے، امت کے جو دیگر لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کے سامنے چیزیں واضح ہو جائیں، حق واضح ہو جائے. اب پہلے آپ نے مناظرے کیے اس بات پہ، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جی اختلافی موضوع ہے. کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس ٹاپک سے آپ کی اپنی ہی کتب سے لا علمی، آپ کا اپنی کتب سے جاہل ہونا ثابت ہو جاتا ہے، آپ کا خود کو عالم اور محقق جو باور کروانا وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. کس طرح آپ لوگوں کو جھوٹ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح آپ ان موضوعات پہ بحث کرتے ہیں جو موضوعات ایسے ہیں جن کے بارے میں نہ آپ کو علم ہے، نہ آپ نے اپنی کتب پڑھی ہیں، نہ کوئی دلائل ہیں. ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے، اس پہ بھی آپ نے مناظرے کیے. یہ آپ کی ہٹ دھرمی کو، یہ آپ کا بغیم بینہم والا جو معاملہ ہے اس کو آشکار کرتا ہے. تو جب وہ مذہب جس کے پاس ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے جس موضوع پر، اس پر وہ مناظرے کرتا ہے اور 560 صفحات کی کتابیں لکھ ڈالتا ہے، تو ان کے پاس ضعیف اسناد یا جھوٹی روایت بھی ہوں گی اپنی، تو ان پہ انہوں نے کس طرح کا عقیدہ گھڑا ہوگا یہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال اس کو ہم بہت مختصر کرتے ہیں. اسکین پیجز یہ ایک ایک کر کے میں سارے لگا دیتا ہوں، وہ تمام حضرات اسے دیکھ لیں جو دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن سے بھی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرمان سے دلیل ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فرمان سے دلیل ہے، بلکہ درود پڑھا گیا ہے ان پر، اور جنہوں نے ان کے ذریعے سے کسی بھی کانٹیکسٹ میں جنہوں نے رقیہ اور ام کلثوم ان کے کانٹیکسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیا. ظاہر سی بات ہے کسی کی اولاد کا انکار کرنا اس کو ایذا رسانی ہے. انکار کیا یا ایذا دیا یا تکلیف دی، ان پر لعنت بھی کہی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیوں کا عقیدہ بدعت ہے، تو لعنتی تو وہ خود ثابت ہو رہے ہیں، منکرین اولاد رسول ہو رہے ہیں، لعنتی وہ خود ثابت ہو رہے ہیں. تو آپ اس عقیدے کی اصلاح کر لیجئے. اور واضح 2 ٹوک میں الفاظ ہے، یہ بالکل
2+2=4 کی طرح یہ بات کلیئر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حقیقی بیٹیاں تھیں، جن میں سے 2 کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ تو باقی آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انکار کیوں کیا گیا، بغض کیا تھا، ہٹ درمی کیا تھی، وہ کیا چیز تھی جو اولاد رسول کا منکر بنانے کو تیار تھی، لیکن فضائل صحابہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رسول کے لیے جو باتیں ہیں جن سے ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر بھی اگر اس موضوع پہ کوئی شخص گفتگو کرنا چاہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس کو دیکھ لیجیے، اسکرین پہ جس سارے میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں دلائل، اور جو ان کے دلائل ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ یہ 2012 میں میری جب سے بحث ہوئی تھی کسی سے، میں یہ کہوں گا اس وقت ایک علمی میدان میں جب انٹر ہوا ایک بچے کی حیثیت سے تھا، بالکل بچہ سا جسے کچھ خاص پتہ نہیں تھا۔ الحمدللہ تب سے لے کے اب تک کہ جو بھی دلائل دیے میں نے آج تک کسی نے رد نہیں کیا۔ تو ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے ان لوگوں سے جو خود کو اولاد رسول کا محب مانتے ہیں، ان جہلا کے پیچھے نہ چلیں، اور اگر کسی بھی معاملے پر کسی بھی موضوع پر کوئی گفتگو کرنی ہو، مہذب انداز میں کرنی ہو، ہم حاضر ہیں، اصلاح کریں۔ اگر کہیں لگتا ہے کہ ہم غلط دعویٰ کر رہے ہیں کہ غلطی کر رہے ہیں تو کسی پلیٹ فارم پر ایک بیچ میں ماڈریٹر بٹھائیں، مہذب انداز میں گفتگو کریں۔ رہی بات حسن اللہ یاری کی دیگر موضوعات پہ، اس پہ تو حسن اللہ یاری نے اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے۔ جب میری گفتگو ہوئی، میری گفتگو کے بعد ایک لمبی جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، ان کے ماڈریٹر سے بھی ہوئی، پھر میں نے ویڈیو بنا کر جب ان کو بھیجی، ان کے سامنے دلائل رکھے، اور پھر انہوں نے وہ چیلنج قبول نہیں کیا اور خود ہی اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا۔ تو دیگر موضوعات پہ بھی جو حسن اللہ یاری خاص کر اس پہ ہم انشاءاللہ الگ سے اللہ یاری پہ ایک الگ سے پلے لسٹ بنائیں گے اپنے چینل پہ، جس میں ہم صرف اللہ یاری کے جو جھوٹ ہیں، جو کذب بیانی ہے، اس کو ہم ایکسپوز کریں گے۔ اور آخری بات، اللہ یاری سے جب میری گفتگو ہوئی تھی تو میں نے 12 اسے کہا، ریپیٹڈلی کہا کہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ یہاں پر جب آپ سے گفتگو ہوتی ہے اس وقت یہ مطلب ماڈریٹر اور یہ ساری چیزیں بیچ میں نہیں لاتے تھے، کیونکہ تو بعد میں لے کر آئے، موبائل پر بات ہوتی تھی، اتنی سی اسکرین نظر آتی تھی جس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ جو ریفرنسز دیتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں، اسپیشلی ٹو دا حسن اللہ یاری، ونس اگین، تو اس کے لیے یہ ایک الگ سے میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا ضرور جواب دیجیے گا کہ اللہ یاری صاحب، آپ سے مجھے ایک پرمیشن چاہیے کہ آپ کے جو ویڈیو کلپس ہیں، میں ان کے جو اعتراضات ہیں، اگر ان کو کاٹ کر میں ان کا ریبٹل کرنا چاہوں، جہاں جہاں آپ کی بددیانتی ہے وہاں میں اس کو ایکسپوز کرنا چاہوں، تو آپ کے ماڈریٹرز یا آپ کے ایڈمنس کی طرف سے اسٹرائک نہیں آئے گی۔ دیٹس دا ریزن کہ اب تک میں نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ سچے ہیں، میں نے لائیو جب آپ سے گفتگو کی، میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا کہ آپ صرف اتنا کہیں کہ آپ اسٹرائکس نہیں دیں گے۔ آپ کے چینل پہ آپ نے جہاں جہاں جھوٹ بولا ہے ود دا ریفرنسز فرام یور بکس، I will expose it۔ صرف یہ وعدہ کیجئے کہ آپ اس پہ اسٹرائک دے کر چینل بند نہیں کروائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یوٹیوب کی پالیسی ہے، اگر کسی کا کانٹینٹ ہم زیادہ کوانٹٹی میں یوز کرتے ہیں ریفرنسز کے طور پہ ہی صحیح، تو وہ کاپی رائٹ کے اگینسٹ وہ کلیم کروا کے اسٹرائک دے کے وہ چینل کو بین کروا سکتا ہے۔ یہ واقعہ، یہ انسیڈنٹ پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ تو حسن اللہ یاری صاحب، ہمت کریں، ڈرے نہیں، ایک دفعہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیں کہ ہماری طرف سے آپ کے چینل پہ کوئی اسٹرائک نہیں آئے گی، آپ میرا وہ کانٹینٹ یوز کریں جہاں میں نے جھوٹ بولا ہے اور اسے ایکسپوز کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں۔ یہ میسج ایک دفعہ پھر حسن اللہ یاری کے لیے، یہ جو آپ لگاتے ہیں نا کہ مولوی شیخ خود ہی منصف، خود ہی جو ہے وہ فریق، خود ہی منصف، خود ہی موضوع طے کیا، خود ہی اس کو جو ہے وہ اس کا لائے عمل طے کریں گے، خود ہی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے، خود ہی تھمبنیل مولوی شرمندہ ہو گیا، شرمندہ کرنے آیا تھا، خود ہو گیا، پھر وہ غدیر کا معاملہ، بلا وجہ پتہ نہیں کہ کیا سے کیا چیزیں کریں۔ ہمت کریں، جرت کریں، ماڈریٹر بٹھائیں، طریقے سے بات کریں۔ آپ اس وقت فرار ہو گئے تھے جب میں نے آپ سے گفتگو کے لیے کہا تھا، کبھی آپ نے پراپرلی موضوع رکھ کے بیچ میں ماڈریٹر رکھ کے بات نہیں کی۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر ہمت ہو، جرت ہو، آپ اپنی بات سے نہ پلٹیں، بات کر رہی ہے حسن اللہ یاری اسپیشل فار یو، تو یا باقی دیگر لوگ بھی ہیں جو اگر بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں مہذب انداز میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمام تر جوابات آپ کی اپنی کتب سے دوں گا، اور آپ کے اپنے
مکتب سے آپ کے عقائد کا رد کروں گا، بہت مہذب انداز میں، نہ کوئی ناشائستہ الفاظ استعمال کروں گا، نہ میں کوئی سلینگ ورڈز یوز کروں گا، نہ ہی میں کوئی ایسی ٹون ٹیمپو پچ کوشش کروں گا کہ استعمال نہ کروں انٹل انلیس کہ آپ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے۔ تو جو باشعور لوگ ہیں شیعہ اثنا عشری یا جو اس متاثر ہو چکے ہیں، میں ان سے ایک دفعہ پھر گفتگو کے لیے مطلب ریکویسٹ کروں گا کسی پلیٹ فارم پہ مہذب انداز میں بات کریں، چاہے مسئلہ امامت ہو یا خلفائے راشدین کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین بات کرنی ہو، خاص کر اسپیشلی بنات رسول، پہلا ٹاپک یہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہیں سے بات پھر آگے چلے گی۔ اگر کسی میں جرت ہو، دم ہو بات کرنے کی تو میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔